الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز دوست بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ خیر خواہ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے بھائی کی اچھائیاں دیکھے اور برائیوں پر نظر نہ ڈالے۔ اگر اس کی کوئی برائی نظر میں آ بھی جائے تو چھپا دے، اکیلے میں موقع ملے تو اس کی اصلاح کے لیے کہے، لیکن اس کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کی برائیوں اور کمزوریوں کو چھپا دے۔ اسی لیے میت کو غسل دیتے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عیب کی بات نظر آوے تو لوگوں سے بیان نہ کرے، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ مگر انسانوں کا مزاج اس کے بالکل برعکس ہے۔ کسی انسان کی اچھائی سننا اسے پسند نہیں، برائی سنائیے تو بڑے مزے سے سنے گا، اور سناؤ، اور کیا ہے اس کے اندر، اور بتاؤ۔ انسانوں کے مزاج یہی ہے اور ہر دور میں رہا۔ اگر کسی انسان کی کوئی خوبی بیان کرنا ہو تو اس کو سننا کو پسند نہیں کرتا، ادھر سے سنا یا نہیں بھی سنا۔ لیکن برائی سننے میں بڑا مزہ ملتا ہے، غیبت کرنے میں مزہ ملتا ہے، چغلی کرنے میں مزہ ملتا ہے، کسی کے اندرونی حالات کی تہ میں جانے میں بڑا لطف آتا ہے، اور پول کھولنے میں بڑا مزہ ملتا ہے۔ یہ انسان کی اتنی بڑی کمزوری ہے، سارے فتنوں اور برائیوں کا سرچشمہ ہے یہ، اور اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم سب کے اندر یہ کمی موجود ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ عہد صحابہ میں پیش آیا، اس سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم کے صاحبزادے ہیں۔ ایک بار وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے مکہ معظمہ، اور مسجد حرام ہی کے کسی حصے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی جو وہاں پر مجلس میں موجود ہے، اس شخص کا بیان ہے کہ ایک آدمی دور دراز پتہ نہیں کس علاقے کا حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، جو حضرت ابن عمر کو پہچانتا نہیں تھا۔ نام سنا تھا کہ بڑے بزرگ عالم ہیں، پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد وہ بھی حج سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ ایک شخص کو، ایک بوڑھے آدمی کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ؟ تو کہا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ بزرگ کون ہیں؟ کہا یہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ حضرت کا نام سن کر کے آپ کے قریب آیا، مصافحہ کیا، مسلمان۔ وہ دور تھا حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اسلام میں، اور 12 سال انہوں نے حکومت کی ہے، امیر المومنین رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے۔ وہ آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، سلام مصافحہ کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد خانہ کعبہ سامنے تھا۔
کہا کہ میں آپ کو اس گھر کی حرمت اور عزت کی قسم دے کر کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ کہا کہ جواب دوں گا۔ آپ بتائیے، اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت عثمان جن کا دور حکومت ہے، ان کی وہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، اور وہ شخص اندر سے حضرت کا مخالف تھا، خلیفہ وقت کا مخالف تھا، اور یہ جو فتنے پیدا ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، وہ اسی طرح فتنوں کی شروعات ہوئی اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بیٹھ گیا، سارے لوگ موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ موجودہ خلیفہ حضرت عثمان بن عفان یہ غزوہ احد میں، جنگ احد جو ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھاگ گئی، پیچھے ہٹ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے مگر آپ کی پکار پر کسی نے دھیان نہیں دیا، ایسی ہما ہمی کی کیفیت تھی۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ آپ کے ساتھ صرف 10-12 آدمی ہی رہ گئے، باقی سارے کے سارے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی ہے قرآن کریم میں، اور صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کی غلطیوں کی بنیاد پر یہ نوبت دیکھنے کو آئی۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو فتح عطا فرمائی تھی اور کفار بھاگ نکلے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ متعین کر دیا تھا کہ 50 آدمی یہاں پر رہیں گے تیر انداز، اور دشمن ادھر سے گزرے گا تو اس پر حملہ کریں گے، یہ جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے، چاہے ہم جیتیں چاہے ہم ہاریں۔ مگر صحابہ کرام نے دیکھا، ان صحابہ نے جو وہاں متعین تھے تیر انداز، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اب جیت چکے ہیں، مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نظر انداز کر کے اس جگہ کو خالی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے سے دشمن کا لشکر موجود تھا، طاق میں لگا ہوا تھا، پیچھے سے آ گیا۔ اب آگے سے بھی دشمن پلٹ گیا، پیچھے سے بھی دشمن آ گئے، مسلمان پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ اسی غزوے میں، اسی جنگ میں آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کے چہرے انور پر زخم آیا، آپ کی پیشانی پہ زخم آیا، سر کے اندر خود کا لوہا دھنس گیا، بڑی تکلیفیں اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس موقع پر جو مسلمان چند ہی لوگ رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے بھاگ گئے تھے، میدان چھوڑ کے نکل گئے تھے، پھر واپس آئے۔ تو یہ آدمی اس سوال کو کرتا ہے کہ یہ بتائیے، حضرت عبداللہ بن عمر تو اس وقت چھوٹے تھے، انہوں نے تو وہ دور دیکھا نہیں تھا، لیکن اپنے باپ سے، اپنے بزرگوں سے سنا تھا، انہوں نے اتنی عقل تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جنگ ہوئی ہے اور مسلمانوں کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عثمان بن عفان موجودہ خلیفہ وقت بھی میدان احد سے بھاگ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان موجودہ خلیفہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو، اس غزوے کو اتنی بڑی فضیلت دے دی تھی، 313 صحابہ کی جماعت شریک تھی، کہ اس میں کوئی بھی انسان جو شریک ہوا، چاہے انسان یا فرشتہ، تمام انسانوں پر اور تمام فرشتوں پر ان کی فضیلت ہے۔ جو فرشتے 5000 فرشتے اس میں آئے تھے مدد کرنے کے لیے آسمان سے، حضرت جبرائیل امین کا کہنا تھا
کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمام ملائکہ پر ان کو فضیلت حاصل ہے جو اس جنگ میں شریک ہوئے آ کر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اسی طرح جو صحابہ شریک ہوئے ان تمام صحابہ کو بعد والے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو جنگ بدر میں شریک ہے۔ جنگ بدر میں جو انسان شریک ہے اس کے ایمان کی ضمانت اور ان کے ایمان کی شہادت قرآن کریم نے دی اور کہا کہ جو چاہے تم کرو، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ بہت اونچا درجہ ہے جنگ بدر کے شرکاء اور اس میں حصہ لینے والوں کا۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتائی کہ غزوہ بدر میں سنا ہے کہ عثمان بن عفان شریک نہیں تھے۔ فتنہ اسی طرح شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں وہ شریک نہیں تھے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان بن عفان پیچھے رہ گئے تھے، شریک نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ لوگ تو سب جانتے تھے، اس لیے صرف سوال کافی تھا، مگر آپ کو تو سوال کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا پڑتا، تب سمجھ میں آئے گا۔ حضرت صلح حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے تھے، مدینہ سے مکہ کا سفر فرمایا تھا، لیکن مکہ والوں نے آپ کو اندر آنے سے منع کر دیا، اندر آنے نہیں دیا، اور آخر کار آپ کو واپس لوٹنا پڑا اور صلح کر کے واپس لوٹنی پڑی کہ اگلے سال آپ آئیے گا، اس سال آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ اور پھر اس میں صلح بھی ہوئی کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے معاہدات طے ہوئے تھے۔ اس صلح حدیبیہ میں جو صحابہ شریک تھے، تقریباً 1500 صحابہ شریک تھے، ان صحابہ کی بھی بڑی اہمیت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ تو اس بیعت رضوان میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے۔ تو کہا کہ سنا ہے کہ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ بس اس نے یہ تینوں سوال اپنے من کے مطابق دیکھا اور اس نے فوراً نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا، خوشی میں اللہ اکبر۔ جب کسی سائل کو، مستفتی کو یا مسئلہ پوچھنے والے کو اس کے من کے مطابق جواب مل جاتا تو کتنا خوش ہوتا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھ لیا کہ یہ شخص فتین ہے، یہ صرف سوال کا جواب اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ اس پر عمل کرے گا یا مخلص ہے یہ، بلکہ یہ فتنے کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے شخص بیٹھ جاؤ، جلدی نہ کرو، پہلے میں تمہیں بتا دوں، ان تینوں سوال کی تفصیل بھی بتا دوں، ان تینوں جوابات کی تفصیل بھی بتا دوں، تب جانا یہاں سے۔ وہ جلدی سے جانا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم نے سوال کیا غزوہ احد کے بارے میں کہ غزوہ احد میں، جنگ احد میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے۔ یقیناً وہ شریک تھے، غزوہ احد میں شریک تھے، مگر بھاگ گئے تھے، بھاگنے والوں میں وہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تمام بھاگنے والوں کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ جو لوگ کہ جنگ میں جس دن دونوں جماعتوں کی ملاقات ہوئی اور وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے اور شیطان نے ان کی بعض غلطیوں کی بنا پر ان کو لغزش میں ڈال دیا تھا، اللہ کا اعلان ہے کہ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے معاف کر دیا ہے وہ بندوں کو کیا حق بنتا ہے اس کی گرفت کرنے کا یا اس پر تنقید کرنے کا؟ قرآن نے صاف اعلان کیا، قرآن میں اعلان ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اور اس معاملے میں تنہا عثمان بن عفان تو نہیں تھے، بہت سارے صحابہ تھے، تم صرف ان کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک غزوہ بدر کی بات ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جو رسول اکرم علیہ السلام کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ، وہ بیمار تھی، سخت بیمار تھی، اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کے حکم سے وہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں ہوں، میری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، اور تمہیں جنگ بدر میں شریک ہونے والے انسانوں کے مطابق تم کو بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ رکنا جو ہوا
غزوہ بدر میں شرکت نہ ہونا یہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ہوا ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کو غزوہ بدر کے شرکاء میں شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے۔ یہ تفصیل بھی تمہارے علم میں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ غزوہ بیعت الرضوان کی بات جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ تم کرتے ہو، تو اس کا قصہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد انسان تھے اس غزوے میں۔ حضرت عثمان بھی ساتھ میں تھے، جو لشکر گیا تھا مکہ معظمہ، اس لشکر میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، اور پورے قبیلے مکہ میں، پورے وادی مکہ میں حضرت عثمان بن عفان سے معزز کوئی اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں ایسا انسان نہیں تھا جو مکہ والوں سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ مکہ والے تو سیدھے کہتے تھے میں تمہیں گھسنے نہیں دوں گا، آؤ گے تو تیر اور تفنگ سے مقابلہ ہوگا۔ اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے لیے، سفارتی کوششوں کے لیے جس شخصیت پر نگاہ پڑی تھی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اس پورے قافلے میں، پورے بطن مکہ میں، وادی مکہ میں عثمان سے بہتر عزت والا انسان، جس کے اللہ نے جس کو قرابت بھی دی ہے، مکہ والوں سے قرابت بھی ہے، دولت بھی ہے اور عزت و وقار بھی ہے، ان کو بھیجا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی نے خود مکہ بھیجا تھا ان سے معاملات طے کرنے کے لیے، اور معاملات طے کرنے وہ گئے، اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے، اور اس شہید ہونے کی خبر غلط تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، مجھے معلوم ہوا، سب آدمی بیعت کرو کہ ہم لوگ جہاد پر بیعت کرتے ہیں، اور جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہی رہیں گے، دین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تو یہ بیعت جو ہوئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، انہی کے معاملے میں بیعت ہو رہی تھی۔ اور پھر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ بیعت کرتا ہے اللہ کے نبی سے، اپنے دائیں ہاتھ کو آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ وہ بیعت شجر رضوان میں اللہ کے نبی نے ان کی نیابت کی تھی، یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ ساری تفصیل تم نے سن لی، اب جاؤ تم۔ اگر یہ ساری تفصیلات نہ بتائی جاتی تو وہ تو 3 پوائنٹ لے کر کے اڑتا چلا جاتا۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 عیوب کو بظاہر عیوب اس نے سمجھا، 3 کمزوریوں کو اس نے اچھالا مسجد حرام میں اور حج کے موقع پر اس مجمع عام میں، لیکن اس نے یہ نگاہ نہیں کی کہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ وقت کتنی خوبیوں کے مالک ہیں، کن کمالات کے مالک ہیں، ان کی اچھائیوں پر نگاہ نہیں تھی اس کی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں گئی ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آخری بیٹی کو دفن کیا ہے حضرت ام کلثوم کو، تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ فضیلت، یہ خوبی اس کو نظر نہیں آئی۔ حضرت عثمان بن عفان کی یہ خوبی اس کو نظر نہیں آئی کہ حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں، تمام لوگوں نے ایک ایک ہجرتیں کی تھی، مگر حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر حبشہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ خوبی اس کو نظر نہیں آئی۔ اس کو یہ خوبی نظر نہیں آئی کہ حضرت عثمان بن عفان کی شخصیت ہی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ قرآن کریم متعدد مختلف نسخوں میں پھیلا ہوا تھا، اس کا کوئی کامل نسخہ لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ حضرت عثمان بن عفان جامع قرآن ہے، اس کو یہ خوبی نظر نہیں آئی۔ اس کو یہ خوبی نظر نہیں آئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی دولت سے، اپنے مال و زر سے مدینہ والوں کا اور مسلمانوں کا کتنا تعاون کیا تھا۔ کنواں وقف کر کے مدینہ والوں کے پینے کے لیے وقف کیا تھا، مسجد نبوی یا مسجد حرام کی توسیعات کی تھی انہوں نے۔ ان کے زمانے میں روم اور افریقہ کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے تھے، اور انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 اشرفیہ انہوں نے چندہ دیا تھا، اونٹ دیا تھا 1,000 کے قریب۔ یہ خوبیاں اس کو نظر نہیں آئی۔ جب انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اسے خوبیوں پر نظر نہیں پڑتی ہے، خرابیوں پر نظر پڑتی ہے۔ یہی فتنے کا جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے،
اور اپنی کمزوریوں پر انسان کو نگاہ رکھنی چاہیے، دوسروں کی کمزوریوں پر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نگاہ اور صحیح نظر عطا فرمائے۔ اے اہل نظر، یہ ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔